السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کے شوہر پر حقوق جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، البتہ ان میں سے چند ایک جو ہے وہ میں ذکر کروں گی۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، یعنی یہ بھی کیا ہے، حق ہے شوہر کا بیوی کا حق ہے۔ تو کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت میں جو ہے وہ سستی ہوتی ہے اور ہر وقت جو ہے وہ پھیلاؤ ڈال دیتی ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کو بھی ناپسند ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی کہ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بکھری ہوئی چیزیں پسند نہیں آتی، یعنی کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو کیا کرے، صاف ستھرا رکھے۔ اور یقیناً جو ہے یہ عام لوگوں کی نظر میں یہ بالکل چھوٹی سی چیز ہوگی کہ اور لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا حق ہے بیوی کا، لیکن یہ بیوی کے حقوق میں شامل ہے کہ اپنے گھر کو کیا رکھے، صاف ستھرا رکھے۔ اسی طرح جو ہے وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان نہیں کریں، یعنی ایسی عادت جو ہے وہ ہرگز نہ ڈالیں کہ کئی عورتیں جو ہیں وہ ادھوری بات سن کر جو ہے وہ اپنے خاوند کو پہنچا دیتی ہیں اور بعد میں کیا نکلتی ہے، وہ جھوٹی نکلتی ہے، تو یہ بہت جو ہے وہ بری عادت ہے۔ اسی طرح جب خاوند جو ہے وہ رخصت ہونے لگے تو اس کو کیا کرے، دعا کے ساتھ رخصت کرے، اور عموماً جو ہے وہ عورتوں میں یہ عادت جو ہے بالخصوص کم پائی جاتی ہے، اور جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ حدیث میں اور قرآن میں ذکر ہے کہ جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے تو اس کو ہمیشہ الوداع کر کے رخصت کرنا چاہیے، یعنی کہ فی امان اللہ کہے۔ اسی طرح خاوند کے آنے سے پہلے عورت کا اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لینا، اور عورت کو چاہیے کہ جب خاوند کے آنے کا وقت ہو تو اپنے آپ کو کیا کرے، صاف ستھرا رکھے۔ ہوتا یہ ہے اکثر کہ جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو دلہن کی طرح بن ٹھان کے بیٹھ جاتی ہیں، اور جب خاوند کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو ایسی میلی کی چلی رہتی ہیں کہ دیکھ کر ہی طبیعت خراب ہو جائے، اور تو یہ کیا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ بلکہ جتنی بھی عورتیں نیک ہیں گزری ہیں، ان سب کی عادت رہی ہے کہ وہ روزانہ اپنے خاوند کے آنے کے وقت کیا کرتی تھی، اپنے آپ کو سنوار لیتی تھی۔ تو لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے لیے کیا کرے، گھر میں بن سنور کرے، اور بننے سنورنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ دلہن والے کپڑے پہن لے، بلکہ کپڑے صاف ستھرے ہوں، بالوں میں کنگھی کر رکھی ہو، اور چہرہ جو ہے وہ دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، اور خوشبو لگی ہوئی ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک لشکر سے واپس آ رہے تھے، تو مدینہ منورہ کے باہر ہی آپ نے قیام فرمایا، حالانکہ گھر بہت قریب تھے اور گھر بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم لوگ یہیں رک جاؤ اور اپنے اپنے گھروں میں کیا کر دو، اطلاع بھجوا دو، تاکہ بیویاں اپنے آپ کو خاوند کے لیے تیار کر لیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، حقوق میں شامل ہے بیوی کے، تو یہ بھی بیوی کے حقوق میں شامل ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ شوہر کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیتے رہے، یہ بھی حقوق میں ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ کہتی رہے، اس لیے کہ صدقہ کیا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اب بتائیں کہ اللہ کے محبوب ویسے ہی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن صادق اور امین نے قسم کھا کر فرما دیا کہ صدقہ دینے سے آدمی کے مال میں کمی نہیں آتی، اس لیے اپنے خاوند کے بارے میں وقتاً فوقتاً کیا کرے، کہتی رہے کہ کبھی وہ پریشان حال ہو تو مشورہ کیا کریں کہ کچھ صدقہ دے دیں، اور صدقے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ ہے سارا کا سارا دے کر فارغ ہو جاؤ، بلکہ آپ نے اگر اب پیسہ بھی خرچ کیا اللہ کی راہ میں تو اللہ کے ہاں وہ صدقے میں شمار کر لیا جائے گا، یعنی 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دیا تو وہ بھی صدقہ شمار کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حق ہے، یعنی حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ان کو اپنی ضرورتوں سے زیادہ رزق اس لیے دیا ہے تاکہ وہ کیا کریں، نیک غریب اور یتیموں پر خرچ کریں، اور یہ ان کا رزق ہوتا ہے جو اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے تاکہ وہ ان کے اندر ان میں کیا کرے، تقسیم کرے۔
اب اگر یہ بندہ غریبوں پر خرچ کرتا رہے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی، اور اگر یہ خرچ کرنا بند کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دینا بند کر دیں گے۔ اسی طرح خاوند کی جنسی حاجت پوری کرنے میں کوئی تردد نہ کرنا، یہ بھی حقوق بیوی کے حقوق میں سے شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر عورت کسی سواری پر سوار ہو اور اس کے خاوند نے اس کو کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو وہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور خاوند کی ضرورت پورے کرنے کے بعد پھر سواری پر سوار ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ خاوند کی ضرورت پورا کرنے میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں اور اپنی تکلیف کو بھی نہ دیکھیں، بلکہ چھوٹی موٹی تکلیف کا خیال نہ کریں، بلکہ یہ کیا ہے، اجر کا کام ہے اور عورت کی ذمہ داری بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر بھی ملتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بیوی اپنی خاوند کی ضرورت جو ہے وہ پوری کرتی ہے اور غسل کرتی ہے تو غسل کے پانی کے ہر قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ کتنے گناہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کیا کر دیے، معاف کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرب قیامت کی علامت میں سے ہے یہ علامت کہ عورتیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں کیا کریں گی، ٹال مٹول کریں۔ تو آج یہ شکایت کیا کرتی ہیں، اکثر ملتی ہیں، اور واقعی یہ قرب قیامت کی کیا ہے، علامت ہے۔ تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عورت کی ضرورت کا خیال رکھیں اور اس کو زیادہ تکلیف میں نہ ڈالیں، بلکہ یہ چیز جو ہے وہ پیار و محبت سے تعلق رکھتی ہے اور آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو شوہر عورت کے لیے کیا ہے، جنت کا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے شوہر جنت کا دروازہ ہے، اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس نے فرائض کو پورا کیے، یعنی فرض نمازیں پڑھیں،